السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے سابقہ کلاس میں امالہ کے بارے میں بیان کیا تھا، انشاءاللہ آج ہم دانتوں کے ناموں کو بیان کریں گے، کیونکہ مخارج میں دانتوں کے نام استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تجوید کے لیے جو ضروری ہے اور جو بنیاد ہے، جو دانتوں کے نام ہے عربی میں، وہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ یہ تمام مخارج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل 32 دانت ہے۔ اس میں تجوید کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ نام ہے۔ محترم ناظرین، جو سامنے والے دانت دکھائی دے رہے ہیں، اوپر اور نیچے والے جو دو دانت ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ والے، اس کو عربی میں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے۔ جو اوپر والے ہیں اس کو ثنایا علیہ، اور جو نیچے والے ہیں اس کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ علیہ بلندی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دانت بھی بلند ہے۔ یہ جو اوپر والے ہیں یہ بلند ہے، اس لیے اس کو علیہ کہا جاتا ہے، ثنایا علیہ۔ اور یہ جو نیچے والے دانت ہیں، یہ چونکہ نیچے ہے اور سفلی عربی میں نیچے کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے قریب قریب جو دانت ہے، جو ثنایا علیہ ہے اور ثنایا سفلی ہے، اس کے قریب قریب جو دانت ہے اوپر اور نیچے، اس کو رباعی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے قریب جو اس کے ساتھ ملے ہیں، اس کو انیاب کہا جاتا ہے، اس طرف اور اس طرف اور اوپر اور نیچے۔ ثنایا علیہ کے بعد رباعی ہے، اور اس کے بعد جو دانت ہے وہ اس کے ساتھ جو ملے ہیں، اس کو انیاب کہا جاتا ہے۔ پھر زواہر کے قریب جو دانت ہے، 3 اس طرف اور 3 اس طرف، 3 اوپر اس طرف اور 3 اوپر اس طرف، دائیں بائیں، تو اس کو طواحن کہا جاتا ہے۔ اور یہ کل 12 ہو گئے، کیونکہ 6 نیچے اور 6 اوپر، یہ 12 ہو گئے، اس کو طواحن کہا جاتا ہے۔ پھر آخر میں، سب سے آخر میں ایک دانت اس طرف ہے اور ایک دانت اس طرف ہے، اس کو نواجذ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کی، اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو نقشہ کے ذریعے سکھائیں گے، کیونکہ اس طرح بندے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے ہم آپ کو نقشہ کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو یہ سکھائیں گے۔ تو معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو پہلے والے ہیں ثنایا علیہ، جس پہ لکھا ہے ثنایا علیہ، جو پہلے والے دانت ہیں سامنے والے، اوپر اور نیچے والے، یہ 4 دانت ثنایا ہے۔ پھر اوپر والے کو ثنایا علیہ اور نیچے والے کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اس کے قریب قریب جو دانت ہے، جو تیر کا نشان اس پہ لگا ہے، یہ رباعی ہے۔ دائیں اور بائیں طرف جو دانت ہے یہ رباعی ہے۔ اوپر والے بھی اسی طرح ہے، تو یہ بھی 4 دانت ہے، تو یہ بھی 4 ہو گئے، تو 4 اور 4 8 ہو گئے۔ اس کے بعد جو دانت ہے وہ انیاب ہے، جو کہ اس سے ملے ہیں۔ آپ اس نقشے کو خوب سمجھیں، اس سے جو ملے ہیں یہ بھی 4 ہے، 2 نیچے اور 2 اوپر۔ پھر اس کے بعد جو دانت ہے وہ زواحق ہے، جس کو عربی میں زواحق اور زاحقہ کہا جاتا ہے، زواحقہ اور زاحق کہتے ہیں۔ تو یہ بھی 4 دانت ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ تو یہ کل دانت جو ہو گئے، یہ 16 دانت ہو گئے، 4 زواحق، 4 انیاب، 8، 4 رباعی، 12 اور 4 ثنایا علیہ، یہ 16 ہو گئے۔ طواحن جو ہے وہ یہ 3 دائیں طرف اور 3 بائیں طرف ہے، اور 3 اوپر دائیں اور بائیں طرف، تو یہ 12 ہو گئے، 6 اوپر اور 6 نیچے، تو 12 یہ ہو گئے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ناجز ہے، جو کہ ایک دانت ہے، تو یہ بھی 4 ہو گئے، ایک اس طرف اور ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور ایک اوپر اور ایک نیچے، تو یہ ایک دائیں طرف نیچے اور ایک بائیں طرف اوپر، تو یہ چونکہ 4 یہ بھی ہو گئے،
تو 14 اور 16 یہ کل 32 ہو گئے۔ علماء کرام نے اس کو آسانی کے لیے، اس دانتوں کے نام کو آسانی کے لیے ایک شعر مقرر کیا ہے۔ ایک شعر انہوں نے بنایا ہے کہ اس میں انہوں نے ان تمام 32 ناموں کو جمع کیا ہے، اور جب آدمی اس کو یاد کرتا ہے تو اس کو دانتوں کے ناموں میں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس شعر کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دانتوں کے ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور آپ کو جو مخارج ہے، عربی کا جو مخارج ہے تجوید کے لیے، آپ کو اس کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، یعنی کہ دانتوں کی تعداد کل 30 ہے اور اس کے ساتھ 2 بھی ہے، یعنی کہ 32 ہو گئے۔ اب اس کو، یہ تو اجمال تھا، اب آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2۔ تو اب آپ اس کو حساب کیجئے، خود ہی آپ اس کو حساب کیجئے۔ ثنایا ہے 4، یعنی 2 نیچے اور 2 اوپر، جو سامنے والے دانت ہیں ثنایا، یہ 4، اور رباعی ہے 2، اور رباعی بھی ہے اس کے ساتھ 2، یعنی کہ یہ بھی 4 ہو گئے۔ تو 4 اور 4 8 ہو گئے۔ ہے انیاب 4، تو 8 کے ساتھ 4 کو اور ملاتے ہیں تو 12 ہو گئے، اور باقی رہے 20، اس کے علاوہ جو رہ گئے وہ 20 رہ گئے۔ اب اس 20 کو بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو، یعنی اس جو ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12 ہو گئے، تو 12 اور 4 یہ 16 ہو گئے۔ نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2، اور اس کے ساتھ نواجز بھی ہیں 2 نواجز بھی ہیں، یعنی 2 اوپر اور 2 نیچے، تو 4 یہ بھی ہو گئے، تو 16 اور 4 20 ہو گئے، تو 20 اور 12 32 ہو گئے۔ تو یہ جو ہم نے بیان کی یہ دانتوں کے نام ہیں، یہ مخارج کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ مخارج کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ مخارج اسی اصطلاح پہ مشتمل ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کو ثواب کی نیت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ ہر بندے کا تلاوت درست کیا جا سکے۔ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ کے حفظ و امان میں، والسلام۔